یہ گھر دراصل ایک عام گھر نہیں بلکہ ایک ایسا میدان جنگ تھا جہاں روزانہ الفاظ کی گولہ باری ہوتی تھی، ہتھیار زبان تھی، اور سب سے خطرناک سپاہی عہد تھا، جبکہ سب سے زیادہ غصے میں رہنے والی کمانڈر نمرا تھی۔ اور ان دونوں کے بیچ میں اقصیٰ ایسی امن فوج تھی جو روز سوچتی تھی کہ اگر اقوام متحدہ میں نوکری مل جائے تو شاید یہاں سے جان چھوٹے۔ اقصیٰ سب سے بڑی تھی اور اسے اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی خاموش ہو جائے تو گھر کے اخبارات میں سرخی لگے گی کہ دو بہن بھائی آپس میں ہنستے ہنستے لڑ پڑے۔ نمرا درمیان والی تھی، جذبات اس کے ایسے تھے جیسے بغیر ڈھکن کے پریشر کوکر، ذرا سی بات پر سٹی بج جاتی، اور اگر کوئی اس سے آگے نکل جائے تو وہ اسے ذاتی بے عزتی۔ سالگرہ والے دن نمرا اتنی پرجوش تھی کہ ناشتے میں بھی کیک نہ ملا تو بولی کہ یہ ظلم ہے۔ عہد نے کہا کہ ابھی تو دن شروع ہوا ہے، ٹریجڈی بعد میں آئے گی۔ شام کو جب بڑا بھائی ایک بڑا سا ڈبہ لے کر آیا تو نمرا نے ایسے لپک کر دیکھا جیسے خزانہ مل گیا ہو۔ ڈبہ کھلا تو اندر چمکدار ٹائر والے رولر جوتے تھے۔ نمرا نے خوشی سے چیخ کر اعلان کیا کہ اب میں اس گھر کی فاسٹ اینڈ فیوریس ہوں۔ اقصیٰ نے فوراً کہا کہ بس دعا ہے کہ یہ فلم ہاسپٹل ایڈیشن نہ ہو، اور عہد نے تالیاں بجا کر کہا کہ سیٹ بیلٹ باندھو سب لوگ، ہیروئن لانچ ہونے والی ہے۔ نمرا نے اقصیٰ کی وارننگ کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وائی فائی سگنل کمزور ہو، فوراً جوتے پہنے اور ایسے اکڑ کر کھڑی ہوئی جیسے اولمپکس جیت چکی ہو۔ عہد نے فوراً کہا کہ تصویر لے لو، گرنے سے پہلے یادگار بن جائے گی۔ نمرا نے ایک قدم رکھا اور اگلی ہی لمحے سائنس، عقل اور زمین نے مل کر فیصلہ کیا کہ آج تماشا ہوگا۔ وہ پھسلی، گھومی اور صوفے سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر عہد نے اعلان کیا کہ یہ چلنا نہیں تھا، یہ ٹیسٹ فلائٹ تھی۔ نمرا غصے میں کھڑی ہوئی اور بولی کہ اگر تم نے عہد فوراً بولا کہ پہلے خود بریک تو سیکھ لو، ورنہ تمہاری دھمکیاں بھی سلپ ہو جائیں گی۔ نمرا نے اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگائی، مگر جوتوں نے ایک بار پھر غداری کی اور وہ تکیوں کے ڈھیر میں جا گری۔ عہد نے فوراً کہا کہ واہ، یہ تو فری فال بھی کشن کے ساتھ ہے۔ اقصیٰ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نے کہا تھا آہستہ، عقل کے بغیر رفتار صرف یوٹیوب ویڈیو بنتی ہے۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چیخی کہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عہد نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا کہ مذاق اس لیے کیونکہ ہم ڈر گئے تھے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کس کو چھیڑتے؟ یہ سنتے ہی نمرا چوک گئی۔ اقصیٰ نے فوراً موقع غنیمت جان کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو اب عقل کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ اس بار نمرا نے آہستہ قدم رکھا۔ عہد کمنٹری دیتا جا رہا تھا کہ اوہو، توازن آ رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے۔ نمرا لڑکھڑائی مگر گری نہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ صحیح طرح رول کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ عہد نے اعلان کیا کہ خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے نمرا دی رولر کوئین، بغیر لائسنس مگر فل اعتماد۔ نمرا نے ہنستے ہوئے کہا کہ عہد مان لو، تم میرے بغیر بور ہو۔ عہد نے فوراً جواب دیا کہ بالکل، اور تم میرے بغیر بہت سنجیدہ ہو۔ اقصیٰ نے سکون کا سانس لے کر کہا کہ شکر ہے آج صرف انا ٹوٹی، ہڈی نہیں۔ اور اسی دن سب نے مان لیا کہ یہ خاندان کامل نہیں مگر اتنا مزاحیہ ضرور ہے کہ ہر گرنے کو ہنسی میں بدل دے، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔